अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। और आज 5 मार्च है यार। अब सोचते होंगे आयशा ये तो किसी के लिए वैसे अहमियत रखती है ये डेट, लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, जब मैं देख रही होती है कोई इंटरनेशनल डे भी है, तो मैं आज बता दूं आपको कि आज जो है बुक्स का आलमी दिन है, किताबों का आलमी दिन है। और ये मैंने मुख्तलिफ स्टोरीज बुक मेरे हाथ में है जो मैंने उठाई हुई है। तो यार ये जब उठाते हैं कितनी कलरफुल होती है, कितनी अच्छी लगती हैं। और फिर अपना जो है दौर जमाना, कहते हैं ना, जमाना याद आ जाता है, कितना हम जो है पढ़ते थे। और अब की जब हम बात करते हैं तो फिर तो बस वो नसाब किताबें ही रह गई हैं, वही बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज के दिन किताबों की अहमियत के हवाले से बहुत अहम दिन है। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, बल्कि हमने तरबियत भी हासिल करनी है। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, तो मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि माशरती जो है या इस्लाही या जो है कहानियां हैं, तो ये कहानियां जो है हमारे इस्लाह कर रही होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही होती हैं, आपको पता है। और मुझे याद है जब मैं अपने बचपन में थी तो उस वक्त हम लोगों को बहुत शौक था। वैसे तो हमारी नानियाँ दादियाँ हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से घड़ घड़ के अल्लाह की कसम सुनाती थी। मैंने आज तक वो कहानियाँ कभी नहीं सुनी। ये हो गया, हम वहाँ जा रहे थे, ये एक बला आ गई और फला। तब डायनासोर को तो उनको पता ही नहीं था ना यार, और ये तो हमने मूवीज देखी, हमने स्टोरीज पढ़ी, तो वो इतनी बड़ी बला थी, ये हुआ। तो हम हैरान हो जाते हैं यार, वो कैसे हमारी नानियाँ दादियाँ जो है खुद बना तो उन्होंने भी सुनी होंगी और सुनाती रहती थी। तो बच्चे जो है स्टोरी मेकर बन जाते हैं यार, उनको बोलना आता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप बच्चों के हाथ में कोई भी स्टोरी बुक दे देते हैं तो वो पढ़ते हैं और कहीं कहीं जो है कोई मोरल स्टोरी होती है, कहीं पता चलता है अच्छा यार जो है एहसान कितना करना ज़रूरी है, या हसद जो है कितना नुकसान दे देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की बुक्स अपने बच्चों को दिला कर दिया करें। और हम तो जब भी जाते थे यार यही होता था, हम स्टेशनरी बुक पर स्टेशनरी वाली शॉप पे जब भी गए तो फिर यही होता था, यार ये बुक लेनी है, यार ये बुक लेनी है, यार इससे कितने प्यारे प्यारे तोते चिड़िया मैना और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो यार इस तरह की कलरफुल, और ये देखिए बैग पे इतनी सारी कलरफुल कहानियों वाली जो है बच्चों की कहानियां हैं और बुक्स हैं। तो यार अच्छा लगता है यार इस तरह की बुक्स मिल जाएं और बच्चों को तरगीब दें। आज के दिन का मकसद ये है तरगीब दें, उनको ला कर दें और उन्हें कहें कि यार इस तरफ आएं और ये सेल फोन जो है इनको छोड़ दें। इनको सेल फोन पे बिठा दिया हमने, दे दिया हाथ में, यार इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता और बल्कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं बच्चे। तो कोशिश करें बच्चों को बुक्स दें, उनको बोलना आए, उनको कहानियां घर नहीं आए। और अक्सर जो मेरे गेस्ट आते हैं और कम बोल रहे होते तो मैं कहती यार कहानियां नहीं बनानी आती तुम लोगों ने, कभी सीखी नहीं है जिंदगी में? तो कहते नहीं आयशा तो ये फायदा होता है बुक्स पढ़ने का कि आप इतनी मजे मजे की स्टोरीज बनाते हो, जब सुनने वाला या बोलने वाला आपसे जो है आपसे इम्प्रेस होता है। तो ये काम अब जरूर करें। अगर नहीं कर रहे तो जाएं, बच्चों को जाकर किसी भी अच्छी बुक शॉप से मजे मजे की बुक जो है, किताबें जो हैं, कहानियां जो हैं, नावल जो है ला दे। मुझे याद है यार हम जादूगर वाली कहानियां पढ़ते थे, टार्जन वाली कहानियां थी, इमरान सीरीज थी, इतनी सारी चीजें जो है मुझे अब तक याद है। अच्छा आज जो गेस्ट है पहले तो मैं उनसे बुक के हवाले से पढ़ूंगी, बात भी पढ़ूंगी यार, ये पढ़ूं क्यों, सुबह सुबह मुझे याद आ गया। बस अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अब मैं मुझे याद है जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम सोचते थे यार अब बहुत हो गया, कब हमारी स्टडी खत्म होगी। लेकिन ये बुक्स, ये स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें जितना पढ़ते जाए उतना ही चारों दिल चाहता है यार स्टोरी खत्म जरूर होनी चाहिए, इसका एंड क्या होगा, इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। तो यही सिचुएशन चलती रहती है। और स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की जो अपने गेस्ट हैं उनकी तरफ चलती हूँ। हमारे साथ आर्टिस्ट है उमर फारूक साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ठीक है, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं प्रोफेशनली एक अकाउंटेंट हूँ। साथ आर्ट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए खुद उसमें लर्निंग की, खुद ही, और टीचर नहीं थे पहले मैंने प्रोफेशनली मैंने किसी से सीखा नहीं है। ठीक है, एक दो दफ़ा टिप्स लिए और उसी की बेस पे फिर बुक्स, जिस तरह आपने कहा है कि बुक्स की बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने इस माजूरी के बावजूद मास्टर किया, डबल MBA फाइनेंस और HR में किया हुआ है और रिसेंटली एज अ डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। साथ में एक बिजनेस भी है, उसके बाद टीचर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ
زبردست کلاس بنتی ہے. اور ہمارے ساتھ میں چاہوں گی اور گیسٹ ان کو بھی شامل کر دیں تاکہ وہ بھی نظر آئے ہماری جناب اسکرین پر. ہمارے ساتھ بالکل فزیکل تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر زمیر الطاف صاحب ہیں. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس. یار کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں آتے ہی میں نے سوال کیا تھا اور میں چاہوں گی کہ لائیو شو میں پوچھوں کہ یار فریش ہو گئے ہیں, پہلے سے ینگ اور اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب زیادہ کھائیں گے نا ہاں تو چہرے کا جو کمپلیکشن ہے وہ خراب ہوگا. اگر بالکل. پیئیں گے تو آبویسلی وہ ایک دکھے گا. یہ ہم لگانے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور پینے پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. دیکھیں کتنا اللہ نے اچھا موسم دیا تھا سردی کا, کتنے اچھے جوسز تھے جو لوگ معذور ہوئے پینے سے. معذوری ان کو یہ کہ یار نہیں ہے کون اٹھائے کون پیے. یہ بنائے کون؟ بنانا تو عذاب ہے. مجھ سے پوچھے نا تو میرے نکمل پن کی انتہا ہو گئی, حد حرامی کی انتہا ہو گئی. لیکن پچھلے ویک مجھے بھی احساس ہوا یار, جو فروٹر اتنے سارے ہیں آپ کے پاس, اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے آپ کو, اور آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو یار پچھلے ہفتے سے یہ روٹین میں نے بھی سٹارٹ کی کہ جوسز کو شامل کرنا ہے. جو موسمی فروٹس ہیں اور جو سستے ہیں تو ان سے تو جوس پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. جوسز اور فروٹس دا بیسٹ. اسپیشلی جو ونٹر جو ہے نا, ونٹر جو فروٹس ہیں آئی لائک سو مچ. بہت زبردست مزہ آتا ہے. اور اللہ کی نعمت جو ہے اسپیشلی جو ڈفرینٹ کلرز کے جو فروٹس وہ ہم لوگ آتے ہیں تو یقین اللہ کا شکر ہے. اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ ہمیں یہ نعمت نصیب ہو رہی ہے کھانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر, پڑھنے کا کتنا شوق تھا آج بکس کے, کیونکہ ورلڈ بکس ڈے ہے اور امپورٹنٹ ڈے ہے, کیا کہیں گے کتنا شوق تھا؟ کس طرح کی کہانیاں پڑھتے تھے آپ؟ آپ نے سب سے پہلے تو بہت پیاری باتیں کی ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارے جو بچپن کی جب ہم لوگ سمر ویکیشنز ہوتی تھی اس وقت ایک ہی جنون ہوتا تھا کہ گاؤں جانا ہے اور بہت ساری بکس لے کے جانی ہے اور یہ کہ اس کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اتنا پڑھتے تھے ہماری آنکھیں صحیح رہتی تھی. اور جب سے موبائل آیا ہے اس نے ہماری آنکھیں بھی ختم کر دی ہے, کان بھی سننے سے ہمیں بہرا کر دی ہے, اور اسپیشلی ہمیں انسومنیا کی طرف لیں گے, نیند ریسٹ لیس ہمیں کر دی ہے. اور دیکھیں جو بک رائٹر ہیں وہ اسپیشلی دی بیسٹ ہے اور ایک اچھی چیز ہے. اسپیشلی گورے کو جب بھی دیکھیں گے نا, دنیا کے جن ممالک میں وہ جائے گا ساتھ اپنے ساتھ بکس وہ رکھے گا. جہاں وہ تھکے گا وہیں بکس اپنی اوپن کرے گا, وہیں وہ اسٹڈی کرنا شروع کر دے گا. دیکھیں بکس سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو ریڈ کرتے ہیں, آپ دیکھیں وہ اسپیشلی ڈائریکٹ ہمارے برین پہ وہ ساری چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم موبائل سے کوئی بھی چیز ہم لوگ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ فوراً ادھر سے سنتے ادھر سے آؤٹ ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جو میں تو لازمی اس چیز کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسپیشلی جیسے ہمارے ملتان میں الحمدللہ کہ لائبریری بہت خوبصورت بنی ہے. اب دیکھیں ادھر گنتی کے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دنیا جہان کی ہر بکس ادھر آئی ہے. بالکل. اور اسپیشلی اسکولس کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں کتنے بچے ہمارے بیٹھتے ہیں اسپیشلی یہ بکس کے حوالے سے. اس طرح کے جو ہے ناول یا بکس یا کہانیاں پڑھتے تھے. میں تو جاسوسی ناول بہت پڑھتی تھی, جاسوس بن گئی ہوں میں, دیکھ رہے ہیں آپ جن کا نام آپ نے لیا نا یہ ساری میرے شوق سے. عمران سیریز بھی پڑھی آپ نے, جادوگر اور سومنی جادوگر, پتہ نہیں کون سے جادوگر, پریوں والی کہانیاں کون سی تھی آپ کو یاد ہوگا؟ بالکل بالکل, ہے نا, پڑھی ہے آپ نے بھی؟ ہاں, تازہ والی کہانیاں پڑھی ہیں بہت زیادہ. ٹارزن کی سیریز پھر ان کے آگے منکو اور یہ ساری یاد ہیں آپ کو, ہے نا. کتنا اچھا لگتا تھا. اور ہمارے یہ ہوتا تھا کہ اپنی پاکٹ منی ہم جب جمع کرتے تھے تو ہمارا مین یہی ہوتا تھا کہ یار اسٹوریز بک لینی ہے. یا اس زمانے میں 1-1 روپے کی آتی تھی, آپ کو پتا ہے 1 روپے کی ویلیو مل جاتی تھی. اگر پڑھنے والے بچے ہوتے تھے شوق بڑا ہوتا تو جانا انہوں نے ایک دن کے لیے اپنی کتاب پوری پڑھ کے واپس دے کے اپنی نالج گین کرتے تھے. بالکل. تو اب تو اس طرح کے شوق ہی نہیں ہے نا. تو یہ تو شوق جو ہے ہمارے بات یہ ہے کہ بڑوں نے ہمیں دیے, یا ہمارے اسکول یا کالج میں اس طرح کا ہوا کرتا تھا لاسٹ ٹائم تک. اور وہ یاد ہوگا بکس میں پھول رکھنے کا زمانہ بھی ٹرینڈ تھا, یا مور کے پنکھ رکھے جائے تو وہ بھی رکھے ہم لوگوں نے, ہے نا. بالکل رکھے ہیں. تو یہ بتاتی ہے چیز کہ ہمیں احساس تھا کہ کتابوں کی کیا اہمیت ہے. ٹیچر ہمیں بہت زیادہ احساس دلاتے تھے کہ بکس جو ہے نا ان سے جتنی محبت کرو گے نا تو یہ آپ کو اتنا زیادہ گین کرے گی. بالکل. ٹھیک ہے. اکثر بچوں کے پیج پھٹے ہوتے تھے بکس کو, وہ کہتے تھے اسی طرح آپ کی لائف بھی پھٹ جائے گی. آپ اپنے بکس کی امپورٹنس کو سمجھو گے نا, اس سے جتنی محبت کرو گے, ان کے الفاظوں سے محبت کرو گے, یہ آپ کو اتنا زیادہ ریوارڈ بیک کریں گی. اور حقیقت میں پریکٹیکلی لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے. اچھا عمر, جاننا چاہیں گے آپ سے, جیسے کہ آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی اپنی زندگی میں, اسٹڈی بھی کی, ورک بھی کر رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں اسپیشل کہتی ہوں کسی کو آپ اسپیشل کیا, بہت زیادہ اسپیشل ہے. میں کہتی ہوں جو بہت کچھ کر رہے ہیں بہت اسپیشل ہے.
تو اپنے معذوری کے باوجود یہ سارا کچھ کیسے کنٹینیو کیا, کیا کہیں گے؟ میں جب 2 سال کا تھا پولیو کا اٹیک ہوا تو اس دور میں نا ڈراپس نہیں ہوتے تھے, انجیکشن ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ویلیج ایریا میں رہتے تھے, وہاں ایک فیئر ہوتا تھا کہ انجیکشن لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں, میں ایک پریکٹیکلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس دور میں میرے سراؤنڈنگ میں 7 بچوں کو ڈسیبلڈ ہوئے تھے اسی مطلب 1 ویک کے اندر. ہم 7 اس ٹائم نا سراؤنڈنگ میں ڈسیبل ہوئے تو انجیکشن کسی نے بھی نہیں لگوایا ہوتا. ویلیج ایریا تھا, خوف تھا, پولیو ہوا 1 لیگ پہ ہوا, پھر دوسرے پوری باڈی پہ ہو گیا, ڈیمیج ہوگی پوری. بعد میں ٹریٹمنٹ کے بعد اپر پورشن صحیح ہوا. اور جب میں 2 سال کا تھا تو میرے ٹیچر نے مجھے نا بلیو کریں کہ پوری ایک نا کہا کہ یار بیٹا ہو سکتا ہے پولیو کا ڈراپ تب آ گئے 96 کی بات ہے یہ, تب مجھے پوری انہوں نے بوٹل پلائی تھی. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پینے سے آپ کی جنریشن نہیں بڑھتی. الحمدللہ میں میرڈ ہوں, میرے 2 بچے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں, میری سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے بتانے کی ضرورت ہے پیرنٹس میں دیکھو میرے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈراپس پئیں گے تو آپ کی جنریشن نہیں بڑھے گی. یہ سب سے پریکٹیکلی ایگزامپل میں الفن کہتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی جو یہ سوچتے ہیں کہ ڈراپس پینے سے آپ کی جنریشن رک جاتی ہے. بالکل بالکل. اور یقین کریں اس کے بعد کتنا پولیو نے کنٹرول کیا ہے, یہ اسی بدولت ہی ہے نا. ڈراپس پیے ہیں, نیکسٹ جنریشن بچی ہے ہماری, اسی وجہ سے ہی بچی ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن کیریئر میں ظاہری بات پاؤں تو موو نہیں کر سکتے تھے, ہاتھ سے سائیکل چلاتا تھا گردن رکھ کر, گردن سے بچوں والی سائیکل ہوتی ہے اس سے چلاتا تھا, اور اچھا خاصا دور اسکول ہوتا تھا. تو یہ ہمت کرج کیسے ہے یار, یہ کیسے ذہن میں آیا؟ شوق تھا کہ پڑھنا ہے, شاکنگ ہے بات, پڑھنا ہے, صرف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سائیکل بھی چلائی اور ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں سے, کیونکہ پاؤں تو پیرل تھے, بالکل موو نہیں کرتے تھے. 1 سال پہلا سال بھائی نے اور مما نے اٹھا کے گود میں اسکول لے کے جاتی تھی. پھر آہستہ سے خود ہمت ڈیولپ کی کہ نہیں مجھے خود ہی پڑھنا ہے. تو پھر میں نے کوشش کی اپنے مائنڈ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت, اصل یہ ساری چیزوں کے پیچھے اس رب تعالیٰ کی ہے کہ قدرت وہ دیتا ہے, طاقت دیتا ہے کہ میں نے یہ آپ سے کام لینا ہے بچے. اور انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں کوئی ایک پتہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا, تو ظاہری بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کام لینا تھا. پھر الحمدللہ میں نے پھر آدمی اسٹرگل کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ اسکول میں پڑھا. میں اسپیشل پرسن کے اسکولوں میں نہیں پڑھا, عام نارمل بچوں کے ساتھ ایجوکیشن کری ان کی. پھر لاہور میں جا کے کمپلیٹ اپنی ماسٹر کیا, ڈبل MBA فائنانس اور HR میں کیا. وہیں ساتھ ساتھ اپنا میں نے بزنس بھی سیکھا. ٹھیک ہے, میں کلیڈ سٹون, گلیز ٹائل اور فینسی پلانٹر کا مطلب بہت زیادہ ورک رکھتا ہوں, نالج رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ملتان میں یہی ہم نے چھوٹا سا سیٹ اپ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں الحمدللہ 10-12 لوگ کام کر رہے ہیں, اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. واہ جی واہ, زبردست زبردست. جمیل صاحب, جمیل زیادہ مزاق کر رہی تھی. تو یہ کتنے لوگوں کے لیے جو ہے, کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں آئیں بڑھیں, اور دیکھیں معذوری بھی ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھے, زندگی میں ترقی کی, ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا یار, آپ روزی روٹی کے قابل ہو جائے, دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, بال بچے بھی ہو جائیں, گھر کو بھی رن کر رہے ہو یار, اور کیا چاہیے آپ کو یار دنیا کی جب میں بات کرتی ہوں تو. اور اسے بالکل ہمارے سامنے کے ایک ایسے ماڈل ہیں, اور واقعی کہ ہمارے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے واقعی موٹیویٹ ہونا چاہیے, بجائے گھر بیٹھے رہنے سے, خدا نہ خاصا بھکاری بننے سے. تو بندہ اپنے اندر سیلف کریج ہونی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور یہ ایک اچھا موٹیویشنل ٹرینر بھی میں سمجھتا ہوں ان کو ہے, جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. لازمی لوگوں کو ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور اڈاپٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ان جیسا اسٹرانگ پرسن بنانا چاہیے. ٹھیک, اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف, کیونکہ آج ہمیں بات کرنی ہے درداں بھی گلی کرنی ہے, درد پہ درد ہے, وہ تو جاتے ہی نہیں, کیا کریں یار, موسم بدلتے ہیں, درد شروع ہو جاتے ہیں, کبھی ختم ہی نہیں ہوتے, رکتے ہی نہیں ہیں. کبھی جو ہے گوٹے میں درد, کبھی گٹے میں درد, کبھی کمر میں درد. تو کیا کریں ان دردوں کا, ہم یہ بتائیں. دیکھیں آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی وہ ہے نیک اینڈ بیک پین. ٹھیک ہے, اب سب سے بڑی جو ایک چیز ہے, جیسے کسی بھی الفاظ ہے, لفظ ہے, اس کو ہم نے ایک نقطہ ہے, نقطہ کہ ہماری باڈی میں جو پین کی جو مین وجہ ہے اس کو پہلے ہم نے گریپ کرنا ہے, یہ درد ہمیں کیوں ہوا ہے. جب ہم سیدھے بیٹھیں گے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے ہم نے یہ کوب نکالنے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو ورٹیبراز ہیں وہ کمپریس ہوں گے, پوری اسپائنل کارڈ, اور کمپریس ہونے سے مسلس اوور اسٹریچ ہوں گے, اوور اسٹریچ ہونے سے نرو کمپریس ہوگی, نرو کمپریس ہونے سے پین کا رکنا, بڑھنا, اور اسی طرح سے وہ ٹگلنگ ہونا, ایک کرنٹ سا جاری رہنا پوری باڈی میں, یہ مین وجہ ہے. ہمیں سب سے پہلے تو ایک چیز
اپنے آپ کو سمجھانی چاہیے کہ اپنے پوسچر اسپیشلی جو اس وقت ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہم بھاگ رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے ایز کوئک ایز پاسبل جو یہ کام ہے میں فوراً سے پہلے میں کر لوں. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جلدی سے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اب سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، اب ٹک 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 لگے ہوئے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے گھنٹے آپ نے نیک ڈراپ کر کے آپ نے ٹائم گزار دیا ہے. اور دیکھیں جب ہم سمپل نیک ڈراپ کرتے ہیں، ہم 30 kg ویٹ ویئر کرتے ہیں کہ 30 کلو وزن ہم اس کو کیری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلسل موبائل یوز کرنے کے بعد ہماری نیک اتنا پین ہوتا ہے کہ پہلے تو سمپل گردن میں شروع ہوتا ہے، پھر سم ٹائم کہتا ہم کام کرتے کرتے ایک دم نیک ٹرن کرتے ہیں، ہمیں ایک دم ہے نا کریمپس پڑتا ہے. اس سے کہ جو نیک ہے وہ اس کی موومنٹ ہماری بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے. میکے مسلس کی امبیلنسمنٹ، ٹھیک ہے نا، پٹھوں کا چڑھ جانا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جلدی تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ درد جو ہے آپ کے شولڈرز پھر سم ٹائم ہماری کونی میں آ جاتا ہے. پھر کچھ عرصہ ہم اپنے نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ جو درد ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ہمارا یہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہمارا انگوٹھا سن ہو جاتا ہے، یا ہماری 2 انگلیاں ہوتی ہیں، یا ہمارا یہ انگلیاں ہو جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری گریپ ہماری وہ ویک ہو جاتی ہے. ویک ہونے سے کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز کو گریپ نہیں کرتے، اسپیشلی جب ہم رات سوتے ہیں اور ایک ہی رانگ پوسچر میں سوتے ہیں، اور ایک ہی پوسچر میں سونے کی وجہ سے مسلز ہمارے کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں. کانٹیکٹ ہونے سے وہ ڈے بائی ڈے ہمارا پرابلم بڑھتا ہے. اب اس تو ہے سارا پرابلم کہ درد کی شروعات کیسے ہوتی اور ہم کس طریقے سے آگے. اچھا اس میں جو میں مین بات کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار عمر ایسی ہو گئی ہے، جب بھی کوئی پین کی بات کرتا ہے اس طرح کہ یار پین ہے مجھے فلاں، یار بس کہ عمر ہی ہے، بس اس عمر میں تو درد لگتی رہتے ہیں، کیا ٹینشن لیتے یار. اب یہ مشورے فری کے بڑے ملتے ہیں کہ واقعی عمر کا ہے کہ عمر ہو گئی ہے تو اب تو درد ہونے ہی ہونے ہیں، تو اس کو برداشت کرو. دیکھیں یہ میں اس چیز کو بالکل ہی غلط سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 کے بعد آپ احتیاط کریں. بھائی کیوں احتیاط کریں؟ آپ اپنی اچھی خوراک لیں، ایکسرسائز کریں، کوئی بیماری نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے ایک ماڈل ہمارے پاکستان میں ہوا ہے عمران خان صاحب. اب اس کی ایج 70 ہے، اس کو کیوں درد نہیں ہوتے، اسے کیوں تکلیف نہیں ہوتا، بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایکسرسائز از اے لائف ٹائم اسکیجول. جب آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو رکھیں گے آپ میڈیسن کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ کہیں گے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بس ٹھیک ہے میڈیسن کھانی ہے تو بس جان چھوٹ جانی. دیکھیں میڈیسن از ناٹ اے سولوشن اباؤٹ یور ایشو از دی آپ نے اپنی لائف میں نیوٹریشن اچھی اور اپنی ایکسرسائز رکھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی اچھی نیوٹریشن اور ایکسرسائز پہ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک پیارے کولیگ، پیارے گیسٹ آ چکے ہیں، بہت ہی اسمارٹ ہو گئے سچی سے، اور پتہ نہیں ہینڈسم ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج کل، اور ہر خبر پر نظر ہوتی ہے ان کی. اور میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، مجھے تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کیا کروں یہ بھی مجبوری ہے. تو ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی نیوز ہیں جمشید رضوانی صاحب. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، صبح بخیر آپ سب لوگوں کو اور روہی کے ناظرین کو. آج کل تو ماشاءاللہ کیا میچنگ کے کوٹ میچنگ. میں اس پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ صبح سے نا آپ نے پہلے ضمیر الطاف صاحب کی تعریف کی کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا تبدیلی آ گئی ہے، آپ اتنے اسمارٹ کیسے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کی تعریف بتائی اور چیزیں کی. مطلب یہ کیا مطلب آپ نے آج کا ایجنڈا پروگرام کا یہی ہے اسمارٹنیس اور یہ چیز ہماری زندگی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم لوگ شعوری طور پہ عمر کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کوشش کا نام وہی ہے جس کو آپ کچھ کہہ رہی ہیں. ضمیر الطاف صاحب کو بھی شاید یہی حال ہو، میرا بھی یہی حال ہے. اچھا کیا پتا آپ میں سے کوئی میری میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ ڈریسنگ بہت اچھی کی، آپ اتنی اسمارٹ ہو گئی ہیں، بہت چنی منی سی لگ رہی ہیں. کچھ ایسے الفاظ مجھے بھی سننے کو ملتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ملتے ہیں تو آپ کو اس وجہ سے آپ ریسیپی کو آپ دوبارہ جواب دیتی ہیں کہ آپ ایسے لگ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہر خبر پر نظر بندے بتاؤ، ہمیں بتاؤ. سینٹ کے الیکشن ہو گئے، بہت ساری خبریں جاننا تھی. اور جی ملتان کی ممتاز شخصیت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب وفاقی دارالحکومت کی سیٹ پر کامیاب ہوئے 5 ووٹوں سے. تو بتائیں کیا ہوا؟ باقی تو آپ نے بتانا ہے نا کیا ہوا. مبارکہ ہی مبارکہ. اور کیا جیت کو، اور کیا اندازہ کیا تھا اس وقت؟ واقعی لوگ تو بڑے اندازے لگا رہے تھے کہ نہیں کوئی ایسا چانس نہیں ہونے والا، نہیں جو حکومت میں لوگ ہیں فرید شیخ صاحب وہی جیتیں گے. اور کیا یہ صرف ہے تو 500 کچھ ووٹ ضائع ہوئے، اس کے ہم بعد میں بات کریں گے کہ ضائع بھی کچھ ہو گئے، 7 ہو گئے ووٹ. اگر نہ ہوتے تو شاید حکومت کا ہی جو بندہ ہے رکن جو ہے وہی جیت جاتا.
اب آپ بتائیں ساری سٹوری کیا ہوا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی خبر یہی تھی سینٹ کے الیکشن میں کہ سید یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کی سیٹ سے امیدوار ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کی کافی افیلیشن ہے, تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں اپنا کینڈیڈیٹ بنا رہی ہے. لیکن جب خبر یہ آئی کہ انہیں اسلام آباد کی سیٹ سے الیکشن لڑوایا جا رہا ہے تو بات اس وقت شروع ہوئی اصل کہ کیوں آخر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے نامینیشن فائل کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ تو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کریڈٹ پی ڈی ایم کی قیادت کو, اس میں شامل جماعتوں کی قیادت کو اور آصف علی زرداری سابق صدر مملکت کی سیاسی فیصلہ لینے کی اور ان کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں, ان کی پولیٹیکل موو ہوتی ہے. انہوں نے زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ ان کی پولیٹیکل مووز زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں, صحیح ہوتی ہیں اور وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں. اور یہی اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. 159 160 آپ تمام اپوزیشن کے گن رہے تھے اور آپ کو 174 کی ضرورت تھی, چیزیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کے کیوں کہہ رہے ہیں کھچار سے آپ نے ووٹ نکالے اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرایا. تو پی ڈی ایم, آصف علی زرداری اور خود سید یوسف رضا گیلانی کے اپنا تعلق اور واسطہ اور سیاسی جدوجہد, اس کا بھی میرا خیال ہے ایکنالجمنٹ خود حکومت اتحاد میں شامل جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے بھی کی ہے. ان کی جیت بہرحال ایک بڑی جیت ہے. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو سید یوسف رضا گیلانی کا جو سیاسی سفر ہے وہ بلیو کرتے ہیں جمہوری جدوجہد پہ. وہ چیئرمین, پہلے ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہوتے ہیں, پھر چیئرمین ضلع کونسل بنتے ہیں, پھر ایم این اے بنتے ہیں, پھر وفاقی وزیر بنتے ہیں, پھر وفاقی وزیر بنتے ہیں, پھر اسپیکر قومی اسمبلی بنتے ہیں, اس کے بعد وزیر اعظم بنتے ہیں. اب پاکستان کا جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے, قومی اسمبلی سے بھی بڑا قانون ساز میں سینٹ ہے, دیوان بالا ہے, وہ اس کے منتخب ممبر ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی امیدوار سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے. صاحب نے تو کہا بھی ہے, ہم کوشش بھی کریں گے, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ایک مطلب پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور چیئرمین سینٹ بھی منتخب کرائیں گے بلال بھٹو صاحب نے کہا. تو کیا کہتے ہیں, کیا ممکن ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو بات ہو گئی, بھائی سیٹ لے لیا آپ نے سینٹ میں, تو آگے یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. نہیں, دیکھیں سیاست میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ایک نیا حوصلہ پی ڈی ایم میں آیا ہے اور جو فگر ہے وہاں پہ اس وقت اب حکومت اتحاد کے جو سینیٹرز ہیں وہ 47 ہیں اور جو اپوزیشن ہے ان کے 53. تو سادہ اکثریت سے ہی چیئرمین سینٹ منتخب ہونا ہے. اگر اپوزیشن چاہے اور اس میں دراڑ نہ پڑے تو یقیناً اپوزیشن اسی صورت میں ہی اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کرا سکے گی اگر وہ متحد اور متفق رہیں گے. تو اس سلسلے میں جیسے انہوں نے یہاں مظاہرہ کیا ہے تو رزلٹ ملا ہے. تو اپوزیشن میرا خیال ہے حکومت کو اور ڈیفینسو کرنے کے لیے یقیناً کوشش کرے گی, وہ سید یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی اور متفقہ امیدوار ہی ہو. تو یہ بہرحال اسمبلی میں کیونکہ تجربہ ہے یوسف رضا گیلانی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پہ ایوان کو چلانے کا, اور اسی طریقے سے وزیر اعظم رہے ہیں وہ, تو یہ اگر وہ سینٹ میں آتے ہیں اور ایز اے چیئرمین سینٹ بھی بنتے ہیں تو یقیناً ان کا وہ تجربہ اور ان کا جو سیاست میں جو کانٹریبیوشن ہے اس کی ایک لحاظ سے ایکنالجمنٹ بھی ہوگی اور اپوزیشن جماعتیں شاید ان پر اتفاق کر جائیں. تو یہ موسٹ پرابلی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سید یوسف رضا گیلانی کو ترجیح دی جائے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. اور آج وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی اہمیت کھو چکے ہیں, کیوں ضرورت پڑی, کچھ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں یہ آئینی طور پہ ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت کو کسی
اس میں ایوان کے اندر شکست ہوتی ہے، یہ تو ایک الیکشن ہے، اور بھی اگر بل کے حوالے سے بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ آپ کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی. تو جیسے ہی کل رزلٹ آیا تو سیاسی اور اخلاقی طور پر دباؤ بہت بڑھ گیا تھا کہ وہ ایوان جس میں 10 سے 15 لوگوں کو صرف اکثریت حاصل تھی وزیر اعظم عمران خان کو، اور حکومت صرف اتنی ووٹوں پہ چل رہی ہے، وہ لوگ وہی اراکین اسمبلی اپوزیشن کے ایک امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید اعتماد کھو رہے ہیں، یہ کھو چکے ہیں. اس پر ایک پریشر ڈیولپ ہوا، اور اس پریشر کو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ اگر آپ خود اعتماد کا ووٹ کا کہیں گے، ٹیکنیکل بات ہے، تو آپ کو شو آف ہینڈ کرنا پڑے گا. تو اس میں عمران خان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ میں تو ہوں، اگر مجھے ووٹ دیں کون ہے اب جس نے خفیہ طور پہ تو ووٹ دے دیا گیلانی صاحب کو، میری کھل کے سامنے مخالفت کون کرتا ہے. تو شو آف ہینڈ ہوگا، اس پر وہ پورا اعتماد ہے کہ کوئی اتنی ضرورت نہیں کرے گا. نمبر 1، اگر حکومت اگر اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے پھر خفیہ بیلٹ ہوگا. تو وہ انہوں نے آپٹ کیا ہے پہلا کہ جی اعتماد کا ووٹ ہاتھ کھڑے کر کے لیا جائے، چیزیں کی جائے، کاؤنٹنگ وہیں کر اوپن کی جائے. تو یہ انہوں نے ایک شاٹ ماری ہے پولیٹیکلی. لیکن ابھی ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا ہوا اگر اعتماد کے ووٹ میں کچھ اراکین اسمبلی کھڑے ہو گئے، نہیں دیتے ہم ووٹ، پھر کیا کریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن نے 2 اسٹریٹجیز بنائی ہوئی تھیں. ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت آپ اگر سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو جاتا تو کیا ہوتا. تو اپوزیشن نے وہ حکمت عملی بھی قائم کی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی. اس اوپن بیلٹ میں تو کچھ اراکین اسمبلی نے کھڑے ہونا ہی تھا، اوپن ہوتے. اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کی کیلکولیشنز پوری تھیں، تو کیا وہ اراکین اسمبلی اب بھی اپوزیشن کے رابطے میں نہیں ہوں گے. اس میں سب سے اہم رول مسلم لیگ نواز کا بن رہا ہے. مسلم نواز کے جو اراکین اسمبلی اس وقت موجود ہیں، اور پنجاب میں بہرحال مسلم لیگ نواز ایک بڑی عوامی سیاسی قوت ہے. بہت سے لوگ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف 15 سے 20 اراکین اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو مسلم لیگ نواز صرف یہ کہہ دے کہ اگلا ٹکٹ آپ کا کنفرم ہے، آپ الیکشن ہم اوپن ہوتے ہیں، تو کیا آج اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے ایک باؤنس بیک ہو جائے عمران خان کو؟ امکان ہے. دیکھیں سارے آپشنز ہیں، ہم اپنے ناظرین کے سامنے ساری چیزیں رکھتے ہیں. تو اس میں سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ کل رات سے خود اپوزیشن کے اراکین، اپوزیشن لیڈرز بھی نہ سوئے ہوں اور وہ بھی کوشش کریں کہ چلیں یہی صحیح، تو ایک چپکے سے ہم بھی وار کر ہی دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک گیم ہے، گیم از ویری مچ آن. تو سیاست ہے گیم کا نام؟ نہیں، گیم کیا سیاست ہوتی ہے، اس میں گیم کو کہتے ہیں. سیاست میں ساری تو گیمیں چلتی ہیں، کون کس کے ساتھ ہے کس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں آپ یار، سیاست میں تو چالیں چل رہی ہیں، چالیں چلتی ہیں نا، شطرنج کی چالیں. ہاں، محرے ہوتے ہیں، کب کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں شاطر کے اوپر ہے. اس وقت چیس کے سب سے بڑے کھلاڑی تو آصف علی زرداری. جی بالکل، نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کچھ گردن کے درد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور عمر جاننا چاہ رہے تھے. تو کنسسٹنٹ بیٹھنے کے بعد یہ گردن میں اور یہ شولڈر پہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اس کی کیا مطلب ایکسرسائز کی جائے؟ بتائیں عمر کو، عمر میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ کے مسلز ویک ہیں چونکہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے اوبیسلی آپ اپنا پوسچر کو مینٹین نہیں کر سکتے. جو آپ کی سیٹ ہے اس پہ پہلے ایک آپ پلو رکھیں، اس کا مقصد ہے کہ پوری اسپائن آپ کی پروٹیکٹ رہے، سیدھی رہے. سیکنڈ کیا ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ تھکان ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا آگے سلائڈ لیں. سلائڈ لینے کے بعد آپ نے بالکل آپ جیسے کوبنی کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. کہ آپ C1 سے لے کے نیچے جو ہماری کاکسک بون ہے یہ سب فل ہولڈ کرنا ہے اس کو، پھر ریلیکس چھوڑ دینا ہے. کہ آپ نے 2 سیکنڈ ہولڈ کیا، 2 سیکنڈ ریلیکس ہو گئے. اسی طرح سے یہ تو مسل اسٹون اپ ہو گئے، ایک ایکٹیویٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے ان کو دینی اسٹرینتھنگ. ٹھیک ہے، جسٹ ہولڈ کیا، پھر آپ 5 سیکنڈ آپ نے، اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہو گیا. اگلے جو تھرڈ اسٹیپ آپ کا وہ ہے 10 سیکنڈ ہولڈ، مور اسٹرینتھن یور مسلس. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ نے رکھ لیا. اب یہ آپ کی اسپائن آپ کی اسٹرانگ ہوگی، مسلس جو آپ کے امبیلنسمنٹ وہ بیلنسنگ میں سرکولیشن بہتر. اس کے بعد ہماری ہے نیک. اب نیک جو آپ کی جا ہے اسٹرنم پہ آپ نے نیچے لگانی ہے، آپ نے 5 سیکنڈ آپ نے نیچے کیا آپ نے، اور اسی طرح سے
5 सेकंड आपने ऊपर आपने होल्ड किया, आपने ये आपने 20 टाइम कर ली। इसके बाद आपने ओवर द शोल्डर्स आपने देखा पूरे नेक को आपने स्ट्रेच करना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनका भी काम जो है बिल्कुल ठीक है। ये आपकी नेक की हुई। अब इसके बाद है आपके अपर ट्रैप से बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है और ऐसी इचिंग सी महसूस होती है। आप हाथों में बिल्कुल लो छोड़ेंगे, आराम से शरक करेंगे इसको। मेरे शोल्डर जैसे आप किसी चीज को कैरी करते हैं, आराम से इसको शोल्डर होल्ड किया आपने और आराम से इसको। अच्छा, शुक्र है क्लॉकवाइज नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है क्लॉकवाइज। ये आपने इसी तरह से अपने 5 सेकंड 10 सेकंड आपने होल्ड किया, फिर रिलैक्स। अब इसी तरह से आपने इसको इंटीरियर रोटेशन। अब ये आप नहीं, जमशेद साहब आप ट्राई करके देखें ये चीज आपने पीछे जो आपके शोल्डर्स है ना, तो शोल्डर्स पे पीछे ये प्रेस करना, ये बहुत मुश्किल है। ये कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये कितना प्रैक्टिस की जरूरत है, जरा करके देखिए। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हुआ क्लॉकवाइज, बड़ा मुश्किल काम है। ये आपके शोल्डर्स हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो थोरैसिक की रीजन हमारा है, इस दोनों हाथ आपने रखे आपने शोल्डर्स पे। अब इस तरह से आपने जो कोट पहना हुआ ना, आपने एल्बो टच करने की कोशिश करनी है आपने। ओके। और इसी तरह से आपने पीछे कंधों को आपने रोकना है, इसको होल्ड करना आपने। अब ये एक्सरसाइज करने से आपका जो है ना, स्पेशली अपर ट्रैप्स का और ये सारा खिंचाव तनाव दर्द खत्म हो जाएगा। फिर आपका है जैसे काम कंप्यूटर पे करते हैं, हाथ की जो है वीकनेस महसूस होती है, कोई चीज कैरी नहीं हो, उसके लिए क्या है, आपने जस्ट अपने हाथ को अपनी तरफ स्ट्रेच किया, आपने अपनी तरफ जितना कर सकते हैं। फिर आपने नीचे की जाने भी है 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हाथ को सीधा आपने किया, ये आपने बिल्कुल एल्बो सीधी रखनी है, ये स्ट्रेच। और सम टाइम क्या होता है, हाथ हमारे जो है ना दर्द जो है ना नेक से शोल्डर में जाता है, फिर हमने क्या हाथ को इस तरह से रखना है और हथेली को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, बिल्कुल स्ट्रेटन कर दिया। इससे जो आपका हाथ जो गर्दन से दर्द में जो है ना बाजू में और उंगलियों में जाता है, इस तरह से होल्ड करने से वो दर्द में काफी हद तक कमी आ जाएगी। फिर आपने इसी तरह से कलाई को अंदर से आपने घुमाना है, ठीक है। फिर ये आपने बाहर से घुमाना है, फिर हाथ फुल जितना उसे स्ट्रेच किया फिंगर्स को, फिर क्लोज किया, इस पर इसको रिलैक्स कर दिया आपने इसको। ये अपना एक्सरसाइज कितना टाइम लेगी ये सारी एक्सरसाइज जो हर एक्सरसाइज? देखिए आप 24 घंटे में अप्रोक्सीमेट 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें। आप स्पेशली जैसे सुबह आपको 30 मिनट्स का स्केड्यूल करें, ऑफिस वर्क आपने 5 बजे तक आपने बैठना है, तो 10 to 15 मिनट्स अपने आप को देखें। रात सोते हुए फिर कर लें। सुबह एक्सरसाइज करेंगे, दिन भर आप एक्टिव रहेंगे। रात सोते हुए एक्सरसाइज करेंगे, करके सोएंगे तो नींद आपको अच्छी आएगी। जिसको नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, सुकून की नींद सो ले। वाह जी, क्या बात की है। ये नाज़िर के साथ ही हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो ये इसलिए इसको आप तदरीज मेरा ख्याल है हालात बेहतर होंगे, सियासी मेच्योरिटी भी आएगी, लोग बदनुमानी से पीछे हटेंगे, जब उनके ऊपर इल्जामात वगैरह लगेंगे। तो ये एक जमहूरियत में ये होता है, ठीक है। हम लर्न करेंगे, ठीक है, और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा ही होगा जो भी होगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। जमशेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर जमीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उमर ये बताया कि अपने देखने वालों को और अपने जैसे जो लोग हैं, यानी कि स्पेशल जो पर्सन लोग हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा, क्या कहना चाहिए? मेरा स्पेशली मैसेज उन आम दोस्तों को है, मतलब उनको घरों से ना निकालने, उनको एजुकेशन की तरफ लेके आए, तालीम लें, और पुलिस से घबराना नहीं है, ठीक है। जिनको हो गया उन्होंने घबराना नहीं है, खासतौर पर पेरेंट्स को लाजमी चाहिए कि उनको स्कूल की तरफ लेके आए। अगर वो एजुकेशन हासिल करेंगे, उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि उनको जॉब पे लें। यकीन करें, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। हमने अपनी कोशिश की है कि अगर मैं टाइम पे बैठा हूं ना, तो सिवाय एक वॉशरूम के मैंने सीट से नहीं उठना। तो मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है। आप लोगों ने सराउंडिंग में देखा होगा, स्पेशल पर्सन जो भी होंगे ना, वो अपने काम से लॉयल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे छोटे से वक्त पर, कहीं भी जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद आसूता को करशी सेहत सफर और अज जरा सारा मौजू है जिनका सगाल करनी है और यूरिक एसिड की ज्यादती है और आखा ए में देखिया कि जो अस ब्लड प्रेशर की गाल करेने हैं या अस दिल की बीमारी या शुगर की बीमारी की गाल करेने हैं, तो यूरिक एसिड ऐसा मर्ज है जिंदा हर दूजा बंदा जरा है शिकार है, जिंदी वजह नाल ताको कि जनाब जी गोडिया में दर्द है, कि ताको जिस्म में दर्द है। इन हवाले गाल करे सो असाज
اور سر موجود ہیں حکیم خلیل غوری صاحب. اتنے کو ویلکم, آپ کو خوش آمدید. آپ کو کیا حال ہے حکیم صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو ماشاءاللہ, فٹ ہو. ٹھیک ہو حکیم صاحب پہلے تو یہ دسے سو کہ یورک ایسڈ جڑا ہے یہ کیا مرض ہے اور ان جسم تے کیا اثرات مرتب تھے کچھ یہ حوالہ دسے سو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. موجودہ دور ہر دوجا بندہ بیماری کا شکار ہے. اندر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے. اندر علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی جڑی ہے اندر بھی ہر دوجا بندہ مبتلا ہے. ٹھیک ہے, یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ کو جسم میں درد تھیں. ٹھیک ہے, جسم میں پیورین دے ٹوٹن کی وجہ کو یورک ایسڈ پیدا تھے والے خون دے ذریعے گردیاں تک پہنچتے اور گردے کو پیشاب کے رستے جسم چو خارج کر دیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی تھی ونجے تو اندے کرسٹل جڑے ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے باریک ہوندے ہیں. یہ جوڑاں دے اندر جمع تھی بن شروع تھی ویندے. ٹھیک ہے, جدی وجہ کو جڑا مریض ہے اندے جوڑ بالکل بیکار تھی ویندے. ٹھیک ہے, اور اندر ٹرن پھرن جڑا ہے وہ مشکل تھی ویندے. ٹھیک ہے, اگر اساں اور یہ وجہ کو جسم میں درداں تھی دیں اگر اساں اپنے روزمرہ دے کھاون پیون تھوڑی تبدیلی کرنا ہوں تو اساں اندے کو محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ دسو حکیم صاحب کہ انسانی جسم یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ دسو کہ کیا ہے؟ ایک تو ساڈا جڑا ہے لائف سٹائل, مطلب اساں اپنا سہن جڑا ہے وہ بالکل اساں ایو جا کر کے دے کہ ٹرن پھرن بالکل بند ہے, بالکل اپنے آپ کو محدود کر کے دے. کھادا پیتا ایک جاتے بہ گئے, نہ اسا ٹرتے پھرتے ہیں, نہ اسا واک کرنے ہیں, نہ کوئی ساری کوئی بے ایکٹیویٹیز ہیں. ان دی وجہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ بازاری کھانے اور مرغن کھانے. ایک بازاروں گھن کیا ہے وہ چکنائی کو بھرپور. ٹھیک ہے, اندر بعد جڑا ہے وڈا گوشت اور تیز مسالہ جات جڑے ہیں وہ ان دی وجوہات شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اندر کو علاوہ جڑے جینک فوڈ ہیں اور کولا ڈرنکس جڑے ہیں وہ بھی ان کو ودھاون کا باعث بنتے ہیں. ورزش نہ کرنا اور سیر نہ کرنا یہ ان دی وجوہات شامل ہے. ٹھیک ہے, اچھا طرز زندگی کو اگر ایسا تبدیل کرنے ہیں تو کس طرح جڑا ہے یورک ایسڈ کو ختم کیتا بن سکتے تھے؟ اندر سارے کو پہلے تو تسا اپنا جڑا کھاون پیمن دی روزمرہ دی خوراک ہے ان کو تسا متوازن رکھو اور مناسب رکھو. ٹھیک ہے, ادھر تو مراد ہے کہ نہ اسا بہت زیادہ کھاؤں نہ اسا بالکل بھوکے رہوں. جتنی جسم کی ضرورت ہے ان کے مطابق اسا اپنے خوراک کو استعمال کروں. ٹھیک ہے, اچھا رات کو اسا جلدی سموں اور سویر کو جلدی اٹھی دوں. ٹھیک ہے, رات کو اسا جلدی اگر سمسوں اور سویرے جلدی اٹھ سکسوں, سویرے اٹھ کے بندہ نماز پڑھ دے, سیر کرنے واسطے چلا ویندے. اچھا سیر کرنے سے 2 فائدے حاصل کر سکتے ہیں. جسمانی طور پہ سیر کرنے واسطے اسا جسم کو حرکت دے سوں اور اگر ٹردے پھردے واک کریندے کریندے اساں دروشی دی کثرت نال کر گنوں تو بل سا کو روحانی طور تے بھی فائدہ تھیندے. ٹھیک ہے, جسمانی فائدہ بھی تھی سی اور روحانی فائدہ بھی تھی سی. یہ بعد جتنے بھی جینک فوڈ ہیں اور کولا ڈرنکس ہیں اندے کولوں اساں پرہیز کروں. جینک فوڈ کی مراد ہے سموسے ہیں, برگر ہے, شاورما ہے, پیزا ہے. یہ چیزاں جڑی ہیں وہ سارے یورک ایسڈ کو ودھاون دا باعث بن گئے. ٹھیک ہے, اچھا حکیم صاحب دسو کوئی یورک ایسڈ کی زیادتی دی علامات کیا ہیں؟ جیسے جسم میں یورک ایسڈ بڑھتا ہے ان کی وجہ کو جسم میں درداں شروع تھی پہ. ٹھیک ہے, اندر بعد جڑے جوڑ ہیں انہوں دے اندر درداں تھی سن اور وہ سوجن بھی تھی ویسی. ٹھیک ہے, اندر بعد جناب علی جڑے تھوڑے پیران دے انگوٹھے ہیں اندر سوجن تھی ویسی. اچھا پیران دے انگوٹھے سوجن جڑے تھی ویندی ہے ایک اسا نکرس آدھے ہیں. پیران دے انگوٹھے دی سوجن تو سٹارٹ تھیندے نکرس جڑا ہے یہ بھی جوڑاں دے درد دی قسم ہے, چھوٹے جوڑاں دا درد. اچھا نکرس سے چھوٹے جوڑاں دا درد تھی ویندے یہ پیران تو گوٹھیاں جوڑاں تو سٹارٹ تھیندے اور والے آہستہ آہستہ پورے جسم وچ پھیل ویندے. ان دے جوڑ متورم تھی ویندے اور شدید درد تھیندی ہے. اچھا بعض اوقات رات دے ٹائم جڑا پیر دا جڑا انگوٹھا ہے ان دے شدید درد تھی سی, یہ ان دی مخصوص علامت ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان دے بعد جڑا ہے جڑے بے جوڑ ہیں وہ درد بھی تھی سی اور انہیں سوجن بھی آوے. اچھا نکرس دی گال کرنے ہیں تے ان دے علامات کیا ہو سکتے تسا او بھی دسے سو تے اسباب بھی دسے سو, دو چیزاں نال واضح کرے سو. ان دے علامات جڑے ہیں ان دے جوڑاں درد چھوٹے جوڑ خصوصی طور تے جویں انگلیاں دے جوڑ ہیں. ٹھیک ہے, اے جوڑ ہیں انہاں دے اندر شدید درد تھی سی اور انہیں سوجن آوے سی. اچھا اگر ان دی کیفیات پرانی تھی ونجن اور ود ونجے تے ول انہاں دے اندر گنڈھی بن ویندے. مطلب جوڑ جڑے ہیں وہ بے وجہ تھی ویسن موٹے تھی ویسن
और अगर ये बहुत ज्यादा खराब थी वञनि त वले मुड़सन अडी जेड़े ना टेढ़े थी वञनि ये निकरस दी मतलब गाउट जी है इनकी एक खास अलामत है ठीक है अच्छा हुन असां इंदे असबाब पास ठीक है इंदे असबाब जिस्म के अंदर अगर ट्राइग्लाइसराइड ज्यादा थी वञे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा थी वञे उनकी वजूहत बनती है यूरिक एसिड का ज्यादा थी बनना वो बनता है अच्छा जेडले यूरिक एसिड ज्यादा थी बंदी असा अगर उनके एहतियात ना करूँ ये वास्ते हुन एहतियात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नंबर एक जिदा यूरिक निकरस का मसला हो छोटे जोड़ा का मसला हो एक तो उनको ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़निया चाहिए तले जमीन ते ना बावे ठीक है बावन वास्ते चेयर का इस्तेमाल करे ठीक है कुर्सी का इस्तेमाल करे अगर नमाज उन्हें पढ़नी होती है मतलब कुर्सी ते बह के पढ़े ठीक है और जोड़ा के उत्ते ज्यादा बोझ ना पावे और अगर उनका वजन ज्यादा है अपने वजन को कंट्रोल करे ठीक है अच्छा हकीम साहब ये दसो करशी दे निकरस की गाल जो करने पे है तो करशी दे केड़े अद्वियात हैं जिहड़े के इस्तेमाल किए जा सकते हैं इंदे माजून सरंजान है सरंजीन कैप्सूल है और यूरिक एसिड केयर कैप्सूल है ठीक है इन्हां दा इस्तेमाल जिहड़ा है वो असां अगर करूं तो इंदे नाल असां जिहड़ा है वो उनके कोल बच भी सकते हैं और उनका इलाज भी थी सकते और यूरिक एसिड केयर कैप्सूल जिहड़े ठीक है उनको असां हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर अगर 15 डी वास्ते सवेरे शाम एक इस्तेमाल करके नूं तो इंदे कोलों महफूज रहा बन सकता है ठीक है तो एलो केयर ते क्रिम्पियन केयर भी है पे उनको भी इस्तेमाल किया बन सकता अच्छा हम गंठियां की गाल करें सो क्योंकि असां हाली गाल करेंगे पे से कि केड़े केड़े अलामात होने ते जे गंठिया है वो क्या है वो बीमारी दसो वो क्या है गंठिया जड़ा है वो एक आम इस्तिलाह है जैसा जी आम जुबान ने चाहते हैं वो जोड़ा के दर्द को आते हैं पूरे जिस्म के जोड़ निकल छोटे जोड़ा का दर्द थी गया और गंठिया जड़ा है वो कोनी का दर्द है घुटने का दर्द है टखने का दर्द है कंधे का दर्द है ये सारे जोड़ों के जो दर्द है इहदे उत्ते जिहड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल थी है वो असां याद रखें गंठिया आखते हैं ठीक है तो इहदे असबाब क्या हो सकते इहदे असबाब जिहड़े कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती वजन का ज्यादा थी बनना प्रोटीन वाली खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक है और एक्सरसाइज ना करना और पानी का इस्तेमाल थोड़ा करना ये इनकी जिहड़ी है वो शामिल है ठीक है अच्छा यानी कि मोटापा भी है जी मोटापा जड़ा है जी बिल्कुल मोटापा भी है खुराक में जड़ा है यूरिक एसिड इजाफे की यानी बहुत सारे वजूहत हैं उनमें खून में जड़ा इजाफा थी होना है चर्बी का इजाफा थी होना है वो दसे सो हकीम साहब कई चीज़ का इजाफा थी तो जरा मसला थी थिया गंढिया था जरा गाल करने बहुत सारे लोगों को मसला रहंदे थिया गंठिया ज्यादा तौर पर यूरिक एसिड पहले ज्यादा थी सी ठीक है अच्छा उनकी वजूहत है कि अस सब्जियां इस्तेमाल नहीं करेंगे फल इस्तेमाल नहीं करेंगे पानी का कसरत इस्तेमाल नहीं करेंगे गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करें प्रोटीन का इस्तेमाल खुराक ज्यादा इस्तेमाल करें इनकी वजूहत को ठीक है और इनकी जी एहतियात है वो ये है कि एक तो तुसा ठंडिया शइयां का इस्तेमाल घट करने ठीक है अगर बारिश का मौसम हो तो बारिश नहीं भीगना ठीक है सीढ़ियां जड़ियां वो ज्यादा नहीं चढ़निया और गोश्त का इस्तेमाल बेजारेर इस्तेमाल ऐसा करें वड्डा गोश्त खसूसी तौर पर वो यूरिक एसिड को भी वधेंदे गंठिया को भी नुकसान देंदे और निकरस वास्ते भी नुकसान दे ठीक है अच्छा ये अलामात क्या क्या हो सकते हकीम साहब गंठिया की जरा गाल करें गंठिया की अलामत है जितने भी जोड़ हैं इन्हें दर्द हो सी बारिश आसी सर्दी का मौसम आसी वाल जो दर्द अंदर शिद्दत इख्तियार ज्यादा थी वैसे क्यों कि जेड़े ले इतना वरम होंदे उनकी वजह को इतना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जी वो घट थी वेंदी है और जेडे सर्दी होंदी है उन ठंडक की वजह को दर्द ज्यादा थी वेंदे ठीक है जी ये दर्द हो वरम थी वैसी जोड़ हल्का या बुखार भी थी सकते और मरीज को रात को समझना मुश्किल थी वैसी बेचैनी रासी दर्द हो सी था अच्छा असा गंठे की गाल करें तो दसो कि करशी दे क्या केड़े अद्वियात है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी दसो गंठिया वास्ते निकरस वास्ते और यूरिक एसिड वास्ते इनके वास्ते तुसा माजून सरंजान सरंजीन कैप्सूल और यूरिक एसिड केयर कैप्सूल क्रिम्पियन केयर ये चीज़ें जड़ियां उन्हों का तुसा इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अच्छा गंठिया की वजूहत क्या हो सकते कुछ वो भी दस देसा था गंठिया की वजूहत नंबर एक प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल प्रोटीन डाइट का ज्यादा इस्तेमाल दालों का ज्यादा इस्तेमाल गोश्त का बेदरेग इस्तेमाल चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल इनकी वजह को जिसम के अंदर यूरिक एसिड भी वध वेंदे कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा थी वेंदे और पानी का घट पीना इनकी वजह को जड़ा है
وہ فلٹریشن پوری نہیں تھی اور پیشاب کے رستے جسم چوں یہ خارج نہیں تھیندا یورک ایسڈ جن کی وجہ کو گنٹھی کی تکلیف تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دسو حکیم صاحب وہ کہڑے عناصر ہیں جڑے کہ گنٹھیا جڑے مسائل ہیں اضافے کی وجہ بننے تھے اور انہوں کی علامات کیا ہونے تھے؟ گنٹھیا دی علامات جڑی ہے ان دے مسائل جڑے ایک تو واک نہ کرنا, اپنی خوراک کو متوازن نہ رکھنا, ٹھیک ہے, جسم دے مطابق نہ کھانا, سبزیاں دا استعمال نہ کرنا. اچھا ہن ایک ریسرچ آ گئی ہے ان دے مطابق اگر تساں فائبر والی خوراک جویں دلیا ہے, چودہ دلیا ہے, ان دے بعد گاجر ہے, ان دے بعد کھیرا ہے, بند گوبھی ہے, کنو ہے, مالٹا ہے, ٹھیک ہے نا, ناشپاتی ہے, سٹرابری ہے, اگر انہاں شیئیں دا استعمال کیتا بنجے تو یہ تواڈے یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کریں دے اور گنٹھیا اور نکرس واسطے بھی فائدے مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب گل جی میں پوچھنا چاہنی کیونکہ گنٹھیا کی جیسے گل کریں تو یہ زیادہ سارے بزرگ جڑے افراد ہونے انہوں نے زیادہ بیماری دیکھنے کو آتی ہے, تاہم اصل جو خوراک گل کریں تو پروٹین تو کیونکہ پرہیز نہیں کی ویندی پی ہوندی اور اون ٹائم بزرگی بہت گھٹ چلتے ہیں, گھٹ پھرتے ہیں, تو اندر نال بھی یہ مسئلہ تھی سکتے تھے. جی اندر سبزیاں دا استعمال زیادہ کرن, پانی وافر مقدار پیون اور ہلکی پھلکی چہل قدمی جڑی ہے وہ ضرور کرن. اچھا اتنا میں یہ گل تو دساواں ہن جڑے شوگر دے مریض ہیں انہاں واسطے یہ مسئلہ ہوندا ہے کہ وہ زیادہ پھل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی شوگر ودن کا خطرہ ہوندا ہے. اچھا انہاں واسطے یہ ہے کہ اگر وہ ایک گاجر اور 3 کھیرے ان کا جوس بنا کے دین, ٹھیک ہے, ان کا استعمال کریں روزانہ تو انہوں کی شوگر بھی کنٹرول رہا سی اور یورک ایسڈ بھی نہ ود سی اور انہوں کو جسمانی طور پہ تھوڑی جی طاقت بھی ملتی رہے سی. ٹھیک ہے. اچھا ہوں اصل گل کریں کیونکہ یورک ایسڈ کی گل کرتے پے اور یورک ایسڈ کی وجہ سے سارے درد ہونے جنہوں نے ذکر کرتے پے ہیں, یہ دسے سو کہ یورک ایسڈ کو اصل گھٹ کیویں کر سکتے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہے یا اور دسے سو؟ اچھا قدرتی طور پہ جسم دی صفائی واسطے اور جراثیم کو ختم کرنے واسطے سرکہ جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ایک بہترین نعمت ہے. ٹھیک ہے. سرکے دے اندر موجود میلک ایسڈ جڑا ہے وہ یورک ایسڈ کو توڑیندا بھی ہے اور ان کو پیشاب دے رستے جسم چوں خارج کرنے معاونت کرے دے. ٹھیک ہے. 1 چمچ سرکہ خالص آرگینک وینیگر ناٹ سنتھیٹک وینیگر, سفید سرکہ نہیں, خالص سرکہ میں والا دا پیا خالص سرکہ گھنے ان کا 1 چمچ 1 گلاس پانی ملا کے اگر سویرے شام 15 دن واسطے استعمال کیا بنجے تو اندر نال یورک ایسڈ کنٹرول رہے اور یورک ایسڈ جڑا جسم کے اندر فاضل موجود ہوندے وہ نکلنے معاونت تھی. اچھا اندر بعد آویں لیمو. لیمو دے اندر وٹامن سی اور الکلائن بھرپور مقدار ہوندے. ظاہر میں سے آتے ہیں کہ یہ تو کھٹا ہے یہ تو یورک ایسڈ کو بڑھا رہے سی, ایسا نہیں. وٹامن سی جڑا ہے وہ یورک ایسڈ کو گھٹاون واسطے بہترین معاونت کریں دے. 1 گلاس نیم گرم پانی گن کے اندر ادھا نیبو نچوڑ گنو, ٹھیک ہے. اگر تو کو شوگر کوئی نہیں تو تسا ان کو میٹھا کرنے واسطے گڑ چینی یا شہد کا استعمال کر سکتے ہو. یہ نیم گرم سویرے نہار میں ان کو 15 دن استعمال کیا بنجے. 15 دن کو بعد تسا ان کو چھوڑ دے سو. یہ تواڈے جسم چوں یورک ایسڈ کو خارج کرنے واسطے معاونت کرے سی اور تواڈی درداں جڑیاں وہ گھٹ تھی ویسے. اچھا ان دے علاوہ گرین ٹی انہوں سے آوے نے گرین ٹی والے پاس. گرین ٹی جڑی ہے اگر رات کو کھانا کھاون کو بعد گرین ٹی دا استعمال کیتا بنجے تو یہ جڑی یورک ایسڈ ودن دی وجہ کو درداں تھیندیں ان دے واسطے بھی فائدہ کریں اور یورک ایسڈ کنٹرول کرنے بھی مددگار ہے. سبزیاں دا جوس ہے, سبزیاں دا جوس ہے, سبزیاں دا جوس جو میں شوگر واسطے تو کو رسائے کہ 1 گاجر اور 3 کھیرے انہوں کا جوس کاٹ کے شوگر والا مریض استعمال کرے اور جی کو شوگر کوئی نہیں وہ اپنی خوراک ہے فائبر والی غذا اندر مالٹا ہے, کنو ہے, موسمی ہے, امرود ہے, اندر بعد جناب علی ناشپاتی ہے, سٹرابری ہے, جودہ دلیا ہے, باجرہ ہے, انہاں چیزاں دا استعمال اپنی خوراک کرے تو وقت وہ جڑا ہے وہ اندر کو یورک ایسڈ کو بچا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یورک ایسڈ خوراک دا جڑا چارٹ ہے وہ کیویں بناونا ہے وہ بھی دسو. ہاں یورک ایسڈ دا مریض جڑا ہے وہ اپنی خوراک گندم نال بنی ہوئی شیاں اور گندم جڑا ہے ان کو استعمال کر سکتے. سفید آٹا نہ ہوئے, خالص گندم دا آٹا جڑا ہے
उनको तुसा इस्तेमाल करने उन्हें बनी जेडी प्रोडक्ट है वो तुसा इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा उनके बाद दूध का इस्तेमाल है लो फैट यानी जेड़े दुध चर्बी चिकनाई घट होवे उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उनके नाल बनिया हुई जितनियां भी चीज़ां हैं वो तुसा इस्तेमाल कर सकते हो। उनके नाल बना हुआ दही जिहड़ा है वो तुसा इस्तेमाल कर सकते हो। कस्टर्ड की सूरत इस्तेमाल कर सकते हो। उनका शेक बना के इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दूध जिहड़ा है सब को बेहतरीन है अगर गाय का दूध में असर आवे उनके अंदर फैट घट होंदी है उनका इस्तेमाल किया वञे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब जैसे को यूरिक एसिड को काम करने वास्ते या दर्द को काम करने वास्ते कृषि के केड़े अद्वियात हैं जिहड़े घेरने चाहिए थे कृषि के प्रोडक्ट दे हवाले से कैप्सूल सुरंजीन ये एक सवेरे एक शाम ठीक है माजून सुरंजान एक चम्मच चाय आला खाना खावन को बाद सवेरे शाम इस्तेमाल किया बन सकते ठीक है। उनके बाद यूरिक एसिड केयर कैप्सूल जड़ा है उनका एक कैप्सूल सवेरे एक कैप्सूल शाम ठीक है। अच्छा यूरिक एसिड केयर कैप्सूल 15 दिन इस्तेमाल करके इनको छोड़ देता मुझे ठीक है। लेकिन माजून सुरंजान और सुरंजीन कैप्सूल इनको तुसा इस्तेमाल करेंदे रहो जेले तुम्हारी तबीयत कोई अफाका आ वजे वाल तुसा इनको रोक दो वाल जेड़ी जरूरत महसूस थी वे तुसा इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इनके अंदर सब को ज़्यादा जरूरी ये है कि अपने खावन पीवन का ख्याल रखो अपनी खुराक सब्जी फल ताज़ा जूस इनका इस्तेमाल करो और जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं और जितने भी जेनिक फूड हैं इन्हों को तुसा परहेज करो। ठीक है हकीम साहब ये दसो क्योंकि अस गंढिया की भी नाल गल करेंगे पे क्योंकि दर्द नाल ही रिलेटेड है जी ये दसो कि केड़े जो एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हों को अपना के असा गंढिया तो या यूरिक एसिड की ज्यादती तो महफूज रह सकते हैं। और एक तो इंदे कि दर्दा साडे जिस्म में ज्यादा ना थी उनके वास्ते बारिश के मौसम में तुसा बारिश ना सीने थी वो अपने कपड़े खुश्क रखो सर्दी बहर ना हो अगर बहर आमना है तो अपने जिस्म को कच के कोई स्वेटर जर्सी टोपी ठीक है ना अपने जड़े वो कोई ट्राउजर पा के नो ताकि जोड़ा को वो ठंड घट को घट लगे ठीक है। ठंडे पानी ठंडे पानी हाथ नहीं पाना ठंडिया चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा गर्मियां जिवें हुण आंदे पैन तो जो बर्फ का इस्तेमाल बेतहाशा नहीं करना कोशिश करो कि पानी थोड़ा ठंडा जड़ा है वो जितना बिल्कुल नॉर्मल होवे या घड़े का पानी इस्तेमाल करके नो क्योंकि जितनी भी ठंडिया चीज़ें हैं और जिसम के अंदर सर्कुलेशन और ब्लड को घट करके दर्दों को वधावन दबाइस। अच्छा एक ये भी आखा है जो ज्यादा काम ना करो जिन्हें को गंढिया का मर्ज है पिया लाख है जिन्हें को दर्द है जोड़ां दा या ओवरऑल बॉडी विच रांदे थिया तो वो कम भी ना करें झुके भी ना भारी चीज़ा भी ना चावें थे ये क्यों आखा है उनकी वजह है कि सारे को पहले यूरिक एसिड बढ़े। अच्छा यूरिक एसिड के क्रिस्टल जड़े हैं वो जोड़ा दे जी खाली जगह हैं खला हैं उनके अंदर डिपॉजिट थी मुझे। अच्छा जेड़े असा काम ज्यादा करेसूं इन्हों को हरकत ज्यादा दिसूं तो क्रिस्टल जड़े हैं उन्होंने रगड़ नाल इन्होंने जोड़ा के अंदर स्वेलिंग थी वैसी खराश थी वैसी सोजन थी वैसी ठीक है। अच्छा जेड़े ये थी सेन दर्दां का इजाफा थी वैसी। अच्छा रात के टाइम क्योंकि मौसम थोड़ा जहा ठंडा होंगे उनकी वजह को दर्दां जड़े वध वैसी मरीज की नींदर पूरी न थी सी बेचैन थी वैसी बार बार उठींदा रहे वैसी ठीक है। अच्छा उनके बाद अगर वजन थोड़ा ज्यादा है तो उनको तुसा बिल्कुल घट करो ठीक है क्योंकि जेड़े वजन ज्यादा हो सी उनका सारा बोझ जड़ा है वो जोड़ा ते हमने और जेड़े उनके बोझ आसी अगर जोड़ा कोला सही ने जुबान दी हो ना तो सवेरे शाम शोर करे ना कि साढ़े इतना बोझ ना पाओ पहले कमजोर थी गए हैं ठीक है। तो परहेज जो खाना खाने भी दसो क्योंकि आखा वेंदे थे कि प्रोटीन से मुश्तमिल जी है डाइट वो नहीं खावनी। प्रोटीन तो मुराद है कि गोश्त ठीक है दाली पत्ते वाली सब्जी उनके पालक है अंडे भी अवॉइड करना जी पालक है मैं पास आंदा पे पालक है साग है मटर है इनके को अवॉइड करे दालों का कसरत इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि प्रोटीन दालों वाफर मिकदार होंगी है बड़ा गोश्त खसूसी तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं करना बाकी गोश्त अगर इस्तेमाल करने वो बहुत मुनासिब मिकदार है और घाट हफ्ते एक दफ़ा इस्तेमाल करने अपनी खुराक ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करके नो फलों का इस्तेमाल करके नो और जितनी फाइबर वाली खुराक है उनके दलिया है जौ का दलिया है बाजरा है ठीक है और फल है माल्टा किन्नू ठीक है नाशपाती है स्ट्रॉबेरी है ब्लूबेरी है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके नो और बाकी जिहड़ा तुहाडा पानी है उनका वाफिर मिकदार करो और कोला ड्रिंक्स ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये जड़े हैं ये
जोड़ां दर्द को वधावण का बायस बनते और जिस्म के अंदर यूरिक एसिड को ज्यादा करेंगे। ठीक है हकीम साहब ये दसो कि गजाई तमीम हैं या आसान घरेलू टोटके हैं जो गंठिया की वजह नाल थियण वाले जो जोड़ां के दर्द हैं उनको बेहतर करने में मददगार साबित थियन। सारे को पहले एहतियात, चिकनाई बिल्कुल घट इस्तेमाल करो, ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल घट करो, पालक का इस्तेमाल नहीं करना, पानी ज्यादा पीने, ठीक है। अच्छा उनके बाद तुसा ग्रीन टी इस्तेमाल करो खाना खावन को बाद, ठीक है। सिरके का इस्तेमाल करो लेकिन सिरका जड़ा है वो खालिस होवे, वो अंगूर का होवे, जामुन का होवे या सेब का होवे, ये मार्केट अवेलेबल हैं लेकिन ये जेड़ा खालिस ना हो सी उनकी बोतल के बैठ सिंथेटिक लिखा हो सी और जेड़ा खालिस हो सी उनके उत्ते ऑर्गेनिक लिखा हो सी, ठीक है। क्योंकि जेड़ा सफेद सिरका है वो सिंथेटिक है, वो तकलीफ को वधा दे सी, इको घट नहीं करेंदा। खालिस सिरके च अल्लाह ताला ने तासीर रखी हुई है इनके नाल जेड़ा है यूरिक एसिड पेशाब के रस्ते जिसम चो खारिज थी वेंदे और मैलिक एसिड सिरके के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होंगे वो यूरिक एसिड को टुड़ेंदा भी है और इनको पेशाब के रस्ते खारिज भी करेंदे। ठीक है ते अलावा विटामिन सी ते मुश्तमिल जिवें कि आजकल चलदे पन फल लेने मतलब जूस पीता वने थे जी किन्नू माल्टा मौसमी है लीमू है फाइबर रेशादार गजावां जड़ियां उन्हां दा इस्तेमाल किया वंजे और इंदे नाल यह कि पेशाब भी खुल के आंदा और कब्ज भी नहीं थींदी और यूरिक एसिड को जिसम चो खारिज थीवन वास्ते सहूलत थींदी है और खारिज थी। ठीक है अच्छा ये दसो कि कृषि के केड़े नेचुरल अद्वियात हैं जिहड़े कि गंठिया या यूरिक एसिड की ज्यादती को कम करने में मुफीद साबित थियन थे। यूरिक एसिड गंठिया और निकरस ये त्रै बीमारियां ये दोवें एक बै दे नाल रिलेटेड हैं। ठीक है पहले यूरिक एसिड थी सी वल छोटे जोड़ों का दर्द निकरस थी सी वल गंठिया थी सी। ठीक है ये उन सूरत थींदे कि अगर यूरिक एसिड थिया तो उनके उत्ते एहतियात ना की परहेज ना की वो बद गया और निकरस से आ गया छोटे जोड़ों का दर्द बन गया वाल उन्हें बदपरहेजी की लापरवाही की कोई एहतियात नहीं की वाले गंठी वाले पास आ गया। ठीक है इनके वास्ते सुरंजीन कैप्सूल ठीक है उनके बाद आ वेंदे माजून सुरंजान और यूरिक एसिड केयर कैप्सूल है क्रीमिन केयर कैप्सूल है इन्हों का इस्तेमाल जड़ा है वो बिल्कुल मुफीद होंगे और इनकी जी तकलीफ की शिद्दत है इनको घट करने वास्ते भी मामनत करेंगे और इनका मुस्तकिल इलाज भी फराहम करेंगे। ठीक है अच्छा हकीम साहब ये तो पता है कि तमाम अद्वियात जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए हुए थे तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या अगर ये भी दसे। गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग तो मुराद है कि दवाई बनावन दे सुनहरे असूल तो आपको पता है कि ऐसा रोजमर्रा जिंदगी कम काज अपने हर शहर कुछ असूल बना गए कि ताकि अगर कोई कारोबार करेने तो वो साफ सुथरा हो और लोगों को उनके फायदा ज्यादा हो। जिहड़ा गोल्ड कृषि इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है इनके तो मुराद है कि कृषि इंडस्ट्री की दवाई बनावन वास्ते जिहड़ी जड़ी बूटी खरीदी वेंदी है उनके कोलों घिन के इनको स्टोर तक पहुँचावन तक इनके जितने मराहल हैं वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों। इनते जिहड़ी मशीनरी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होवे। ठीक है और इनका जिहड़ा बनावन का तरीका है वो साफ सुथरा होवे और वर्ल्ड एक साडा इदारा ड्रैप होंगे जिंदे तहत ये सारी चेक एंड बैलेंस देंगे जेड़े इनको अप्रूव करेंगे उनके बाद साकू दवाई बना के मरीज तक पहुँचाने की इजाजत होंगी है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जेड़े साकू मुनफरद करेंगे कृषि को दूजिया कंपनियों तो। ठीक है हकीम साहब ये दसो कि कृषि की जो मसनूआत हैं कित्थों मिलते हैं और इन तफसीलात जो हैं किवें जान सकते हैं कुछ भी दसो। एक तक कृषि की सारी मसनूआत को हर स्टोर तो हर्बल स्टोर तो मिल वेंदे ठीक है दवाखाने तो मिल वेंदे। अच्छा हुण पाकिस्तान को अलावा बैरून ममालिक भी कृषि की अद्वियात को अवेलेबल हैं। अच्छा उनके अलावा अगर तुसा इन कृषि की जी प्रोडक्ट हैं उनके बारे तो एक www.karshihealthshop.com ते वंजो उत्था तुसा इनके बारे मालूमात भी गिन सकते हो और अगर तुसा घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हो मंगवाना चाहते हो तो इनके उत्ते तुसा मंगवा के भी गिन सकते हो। ऑर्डर करके तुसा नेट ते वन के सर्च करो www.karshihealthshop.com ते वंजो जड़ी दवाई तक जरूरत है उनको तुसा एंटर करो और तुसा ऑर्डर करके मंगवा सकते हो।
थैंक यू जी हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम खलील गौरी साहब का वक्त तक देकर तरह बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ जो बिल्कुल गेस्ट तशरीफ फरमा है, मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करा दो। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं PTI मुल्तान के अब्दुल मजीद गुजर साहब, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। ठीक ठाक। अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे कहते हैं आयशा, सियासी के अलावा आप घरेलू समाजी मसाइल, हर तरह के मसाइल पे बात कर सकते हैं। वाह जी वाह। तो समाजी क्या क्या मसले चल रहे हैं जो आपको नजर आते हैं, ये बताएं। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू हमारे नौजवानों में है ना, तलाक का रेशो बढ़ गया। ये इंतहाई तकलीफ दे एक बात है। जब हम सुनते हैं कि बच्चे की अभी शादी हुई थी और साथ ही जो है ना वो डाइवोर्स हो गई, तो वो मेरे नज़र में तो एक बड़ा क़यामत है। वो अदम बर्दाश्त की जो है फिजा पैदा हो गई है। कहीं जब हम महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रेस, टेंशन को लेते हैं, ये सब चीजें क्रिएट करते हैं ना, वो माहौल क्रिएट करते हैं। आप पुरसकून नहीं है, आप बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, आपको ये सब चीजें देखनी है, तो फिर रिश्ते यहाँ कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली सबसे जो कमजोरी है ना वो है दीन से दूरी। हम दीन से दूर हो गए और मॉडर्निटी में चले गए। बिल्कुल ठीक है, हमने यूरोप कल्चर अपना लिया। हम इसका दो रास्तों में बढ़ चुके। हमें कल्चर यूरोप है, अंदर हमारे दीन है। बिल्कुल। तो बेसिकली जब दीन से दूर होंगे तो कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाएगी, हमारा सब्र कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं ख्वातीन की। हर औरत चाहती है मैं अगले घर जाऊं तो रानी बनकर जाऊं, और जिस घर जा रही होती है वो कहते हैं ये आएगी तो हमारे लिए सुख का बाइस बनेगी, हमारे लिए आराम का बाइस बनेगी। तो वहाँ आके इख्तिलाफ शुरू होते हैं। जी, दो अलग जो ख्यालात जो हैं, लाजिम बात है, मैच नहीं होते। एक सुख चाह रहा है और दूसरा जो है खुशी चाह रहा है, ये दो चीजें हैं तो है नहीं। अच्छा, सियासत की बात करते हैं, कब से जो है इंटरेस्ट है सियासत में, कैसे आए? और जो भी यकीन नया आता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ती हैं। बड़ा आया हीरो बनते हो या जो इस तरह की बातें हैं। हाँ, अगर सियासी बैकग्राउंड हो तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है, फिर बंदे को बात करने में भी और लोगों को समझाने में भी आसानी होती है। क्योंकि असल मसला ये है कि जब आप सियासत में कदम रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है, कुछ हासदीन भी होते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी करने वाले होते हैं लोग, ये बंदी आगे क्यों बढ़ रही है। तो उसके बावजूद भी आगे बढ़ना कुछ आसान काम नहीं। कैसे बढ़े, किस तरह आए, कुछ बताएं अपने हवाले से। अच्छा, मैं समझता हूँ ना मुझे सियासत का शौक था ना है। ठीक है, शौकिया नहीं आया। शौकिया नहीं आया। हाँ। मेरा एक बचपन से एक कुदरती कुछ आदमी के अंदर चीजें होती हैं, तो बचपन से ही दोस्तों का साथ देना। ठीक है, स्कूल लाइफ में लड़ाई किसी बच्चे की है, उन्हें कोशिश करना यार इनको सुलह करवा देना, झेड़ों में पंगा लेना। जी हाँ, ऐसे समझ लें। तो मेरी कोशिश हत्तुल वसा ये हुई है कि दोस्तों को मिलवा दूं। ठीक है। अच्छा, जब यही कॉलेज लाइफ में जैसे ज्वाइन की तो वहाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज्यादती दर ज्यादती करते थे, यानी कि वो कॉलेज के ऐसे समझ ले एक्स स्टूडेंट्स, तो वो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने वहाँ से अपनी सियासत का आगाज किया। एक छोटा ग्रुप बनाया, दोस्तों का साथ लिया, जो क्रिमिनल लोग थे उन्हें कॉलेज से आउट किया। ठीक है। वो इत्तेफाकिया मेरा नाम एक बनता गया। ठीक है। और मैंने 90 से अलमदार कॉलेज से अपनी स्टडी शुरू की, वहाँ प्रेसिडेंट रहा उसी कॉलेज का। मेरा प्लेटफॉर्म पीपल स्टूडेंट फेडरेशन था। कद लंबा होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए हौसला होना जरूरी है। हौसला होना, ये दो चीजें मैं पूछना चाह रही थी। हौसला बड़ा होना जरूरी है। एक हौसला हो, सेकेंडली आपके अंदर नियत और आपका जो है ना सोच अच्छी हो। हाँ। उसमें फिर अल्लाह आपका मददगार हो जाता है। अच्छा, मेरा कद उस वक्त, अब तो मैं फिर भी कुछ हेल्दी हूँ, उस वक्त बिल्कुल ही मैं स्लिम सा था। ठीक है। और मेरे साथ जो दोस्त थे वो 7-7 फुट के थे। अच्छा। तो वो सिर्फ पीछे मेरे थे सारे, उनमें हौसला नहीं था, मुझ में हौसला था। तो जब दोस्तों की मैंने हेल्प करना शुरू की, ला माला वो एक लीडर टाइप शो गए हम। फिर मैंने इसी अपने कॉलेज से निकल के सिविल लाइन और इस तरह पूरे मुल्तान में जो क्रिमिनल्स लोग थे ना स्टूडेंट्स में, उनके खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की। ठीक है। हाँ यार, तालीम हासिल करने आते हैं तालीमी इदारे में, और ये लड़ाई झगड़े ग्रुपिंग
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بس یہی ہوا, اللہ کا شکر ہے, جب میں 96 میں نے کالج آف کیا تو میں کالجز سے گند صاف کر چکا تھا اور میرا کوئی 1000 لڑکوں کا نیٹ ورک تھا. اور جب میں کالج سے گیا ہوں وہاں سے سیاست کو ختم کر کے گیا ہوں. آج ملتان میں اگر سیاست دوبارہ شروع ہوئی ہے تو ان دنوں سٹارٹ ہوئی ہوگی, لیکن میں نے اپنے طور پہ نا وہاں سے ان چیزوں کو ختم کیا تھا اور اس کے لیے بڑی سٹرگل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ازدواجی لائف میں آ گیا, اپنا شادی ہو گئی اور بزنس میں آ گیا, والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو برڈن اور زیادہ بڑھ گیا. لیکن ایک وہی بات ہے, حص تو تھی نا مدد کرنے کی. ٹھیک ہے. محلے میں دوستوں میں جو کوئی ایشو ہوتا میں ساتھ چلتا, وہ چلتے چلتے مجھے لوگوں نے ایک پولیٹیکل جو ہے نا ورکر سمجھ لیا. پھر الیکشنز آ گئے, 2013 میں آپ نے حصہ بھی لیا. دوستوں نے مجھے مجبور کیا کہ یار آپ کنٹیسٹ کریں, تو میں نے اس میں پھر الیکشن لڑا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور ہم رات الیکشن جیت کے گھر گئے ہیں. صبح ہمارے 200 ووٹ ریجیکٹ تھے اور ہم جو 100 کچھ سے جیت رہے تھے, ہم 14 ووٹوں سے ہماری ہار ہو گئی. بالکل بالکل. تو اس کے بعد پھر اسٹرگل جاری رکھی. تو ابھی بھی اسٹرگل جاری ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ بننا ہے, صرف اس لیے کہ زندگی میں کسی کے کام آ جاؤں بس. اچھا, جب یقیناً الیکشن بھی لڑا آپ نے اور چیئرمین کا اور لوگوں کے پاس ووٹ لینے گئے, تو ایک روایتی انداز ہے جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے, ڈیمانڈز لوگوں کی, بچے نے نوکری لگوا دو گے, فلاں کام کر دو گے, اس طرح سے ہے, ابھی بنے نہیں. اچھا جی, اگر کوئی چلان ہو گیا تو فٹ فون کریں گے, جی کدھر ہو سارا چلان ہو گیا. تو بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں جو ہماری ڈیمانڈ میں ہیں اور کچھ ہے. اصل دیکھیں, پولیٹکس تو ہے, ہم نے قانون اچھے کرنے ہیں, ایسے قانون کہ آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑے. بالکل. آج ہماری جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ واقعی بڑی چیپ ہیں. یہ دیکھیں, آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں تو آپ کو کیوں ٹربل آئے, مجھے فون کریں کہ جی میری بائک پکڑی گئی ہے. آپ قانون نہ توڑیں, قانون کی پاسداری کریں. بیس تو یہ ہے. اور وہ دور اب ختم ہو گیا کہ جادو کی چھڑی گھمائی اور گھر بیٹھے نوکری لگ گئی. نہیں, اب نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں وہی آدمی جاب لے گا جو ٹیلنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, میرٹ پہ ہی جاب ملنی چاہیے. بالکل ہے نا, یہ نہیں کہ کسی کا بچہ ہے نہیں اس قابل اور وہ کوشش کر رہا ہے یار کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے اور پھر ویلے کھانا, وہ جو ہے کھانا افسر شاہی بننے کا تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ گھر بیٹھے بچے کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جاب لگ جائے. تو اس معاملے میں تو اللہ کا شکر ہے, خان صاحب کی بھی بڑی سخت ہدایت ہیں اور ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ملک احمد ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے بھی لوگوں کو کہا ہے بچوں کی کوالیفیکیشن پوری کریں, میرٹ پہ ان کو ٹیسٹ دلوائیں. اور انشاءاللہ اس دور میں وہ جادو کی چھڑی نہیں چل رہی, ٹیلنٹڈ بچے آگے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, ہم بات کر رہے تھے بڑھتے ہوئے سماجی مسائل. ایک تو بات ہو رہی تھی کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں صبر نہیں, لوگوں میں برداشت نہیں, ٹالرنس نہیں ہے, اور کیا کیا سماجی مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن زیادہ ہے, ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. دیکھیں, اب میں ایک غریب آدمی, ایک آدمی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے سامنے ایک کھلی جگہ پڑی ہے لیکن وہ وہاں نہیں کھڑا ہوتا, اسے وہیں کھڑا ہونا جہاں رش زیادہ ہو. بیسیکلی تو وہ اپنی روزی کر رہا ہے, غریب ہے, لیکن قانون اسلام میں وہ مجرم ہے. راستے میں پتھر رکھنا بھی جو ہے نا جرم ہے. تو یہ لوگ اپنی روزی کے لیے 1000 مخلوق خدا کے راستے میں رکاوٹ بنے, تو یہ غیر ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے اندر غیر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ تقریباً 99% لوگ شامل ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ایک پیارے بھائی کی آج برتھ ڈے بھی ہے, میں چاہوں گی کہ میں ان کو وش کر دوں. آج ہمارے عظیم ساغر بھائی ہیں, ان کی برتھ ڈے ہے, تو آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو, اور روحی کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. تو آگے بڑھتے ہیں عبدالمجید صاحب آپ کی طرف اور آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی سماجی مسائل کی, تو بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے.
جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چوریاں ڈکیتیاں جتنے بھی کرائم ہیں تقریباً اس بے روزگاری سے جڑے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں دو فیکٹر ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کی بڑی کمی ہے اور شعور نہیں ہے. نمبر دو ہمارا لیول جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں اپ ہو ہائی ہو. اچھا ہمارا اپ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹائی پہن کے کام کروں یا اچھا کام کروں. چھوٹے کام کرنے کو نا نئی جنریشن وہ اپنی توہین سمجھتی ہے. جو بیسک بے روزگاری یہ ہے, ورنہ اس وقت بے روزگاری نہیں ہے. میرا ایک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے, میرے پاس الحمدللہ کوئی 150 کے قریب سٹاف ہے. اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. میرے پاس ڈرائیورز نہیں ہیں, میرے پاس ان کے ہیلپر نہیں ہیں, ان کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. وجہ کہ اس شعبے کو لوگ لائک نہیں کرتے یا لوگ کیا کہیں گے. تو کچھ ہماری جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. کام موجود ہے, لوگوں کی عادت ختم ہو گئی ہے, آرام پرست ہو گئے. بالکل. اب جو گورنمنٹ نے یہ کنسٹرکشن شعبہ کھولا ہے اس میں بڑا لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. ابھی جو یہ ٹیکسٹائل ہے ملتان بھی بڑا اس پہ سروائیو کرتا ہے. ہماری لومیں ہیں اور بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری ملتان کی. جنوبی پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کے علاقے کو غریب علاقہ سمجھا جاتا ہے. یہاں گدا گاڑی بہت زیادہ ہے, چمچیاں بہت زیادہ ہیں, انڈسٹریز زیادہ نہیں ہے, انڈسٹریل ایریا بہت تھوڑا سا ہے. تو یہاں کتنے انڈسٹریز مزید لگانے کی ضرورت ہے, ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا کنسٹرکشن پہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری کالونیاں اور یہ وہ ہمارے ہاؤسنگ لیول اپ ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہب ہے نا ہمارا ہب ہے کپاس کاٹن. بالکل. اس میں ہمیں بدقسمتی سے 10 سال سے پچھلی حکومتوں نے اتنا وہ کیا ہوا تھا, لائٹ نہ دینی اور ان کو کچھ سپورٹ نہ کرنی. آتے عمران خان نے یہ جو شروع کیا ہے 2 لاکھ آدمیوں کی جو ہے نا وہ روزگار کی جگہ بنی ہے. اور ایکسپورٹ میں کہتا ہوں اس وقت ٹاپ کر گیا پاکستان. پچھلے جتنے سال گزرے ہیں 72 سالوں میں اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوئی جتنی اس سال ہو گئی ہے 2020-21 میں. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے ایشوز تھے, الحمدللہ اس پہ بڑا اچھا کام ہوا. اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور جنوبی پنجاب اس سے ترقی کرے گا. آپ کو چند دنوں میں, بلکہ مجھے تو نظر آنے لگ گیا ہے, اب مارکیٹیں تیز ہیں. میرا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے, ہر چیز میں بک کرتا ہوں. اس میں الیکٹرانک سے لے کے لوہا کپڑا جوتی تک. تو اس وقت فلو ہے مارکیٹ. پیٹرول بڑھنے سے کتنا افیکٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا جب ہم بزنس کہتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ, تو کتنا کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بتائیں. بیسیکلی پیٹرول اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیں 50 روپے ایک دم خان صاحب نے کم کر دیے جب عالمی منڈی میں کم ہوئے, لیکن مہنگائی میں کوئی اثر نہ پڑا. پیٹرول ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا نہیں. آپ نہیں, میں سمجھتا ہوں اصل ایشو ہمارا ہے ڈالر. وہ ڈالر نیچے آئے گا سب کچھ نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈالر سے ہی سب کچھ چلنا ہے, خالی پیٹرول سے نہیں. پیٹرول سے میں 1 روپیہ کرایہ بڑھا لوں گا 1 من کے 40 کے جی. کرایہ پر اثر پڑا ہے. پیٹرول جب بڑھتا ہے تو کرایہ پر کتنا اثر پڑتا ہے, اور یہ عام بندے کی لائف پہ اس کا اثر پڑتا ہے براہ راست. اس حوالے سے نہیں, پیٹرول کا بیسیکلی دیکھیں, اگر ایک آدمی 100 روپے کا تیل خرچ کرتا ہے وہ 110 روپے کا اس کا اضافہ ہو جائے گا. وہ اتنا اضافہ نہیں ہے. بیسیکلی جو دیگر چیزیں ہیں نا وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. ڈالر کے ساتھ پیٹرول چلتا ہے. اب ڈالر کے ساتھ ہر چیز بڑھتی ہے تو ہمیں نظر پیٹرول آتا ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے ساری تباہی ہے. حالانکہ 50 روپے کم ہوئے, خان صاحب کہتے رہے اس کے اثرات نیچے تک پہنچائے جائیں. یوٹیلیٹی کی جو اشیاء ہیں ان کی بھی قیمتوں میں 10-10 روپے کے حساب سے اضافہ کر دیا, تو لوگوں کی تنخواہیں یا سیلریز تو اس قدر نہیں بڑھ رہی نا کہ جس طرح اضافہ. تو مہنگائی کے طوفان میں تو پسے ہوئے ہیں لوگ, عام لوگ پسے ہوئے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, ہمارے لیے پتہ کیا ہے, ایک تو ہم لوگ نا بھولنے کی ہمارے اندر بڑی عادت ہے فطری. انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھلایا گیا, نسیان ایک مرض ہوتا بھولنے کا. تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں یہی آٹا یہی چینی کبھی 7 روپے کلو تھی, ٹھیک ہے, اور آج بڑھتے بڑھتے کبھی مہنگائی رکی نہیں ہے. مہنگائی نے ہمیشہ آگے قدم بڑھایا, پیچھے نہیں گئی. میری لائف میں نے 6 روپے لیٹر پیٹرول بھی ڈلوایا ہے, ٹھیک ہے, آج میں 110 بھی ڈلوا رہا ہوں. مہنگائی پیچھے آنے کے لیے ہمیں اسباب پیدا کرنے ہوں گے جو کہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان صاحب کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب ہیں کہ آپ جیسے دیکھیں, ہمارا پچھلی گورنمنٹ نے
اب جیسے بچوں کو روٹی چاہیے اور میں ڈنر سیٹ لے آؤں سود پہ اٹھا کے، تو ہمیں تو ضرورت تھی ملک کا انکم بڑھائیں، انہوں نے ہمارے اخراجات بڑھا دیے. سود پہ کار لے آئے کہ اس کی قسط بھی دیں، اس سے ہمیں پروفٹ نہیں آ رہا. سود سے میں نے گھر بنوا دیا، اس کا پروفٹ نہیں آ رہا تو خرچہ بڑھ گیا. دیکھیں نا، ایک آدمی اپنی ایک مل سے 100 ملیں کرتا ہے تو ملک کے لیے بھی کوئی ملیں لگاتے ہیں نا، اس کو بھی انکم آتی. یہ کام اب آ کے خان صاحب نے کیا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. جب چیز جائے گی، پیسہ آئے گا تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، بے روزگاری اور مہنگائی نیچے آئے گی. یہ اب تک جو مہنگائی گیا ہے، یہ پچھلا ایک سیلاب آ رہا تھا، اس کو کیسے رکے گا؟ ابھی تک تو کوئی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. دیکھیں، بیج بویا، اس کا پھل اب ہم کاٹ رہے ہیں جو پچھلے بو گئے تھے. خان صاحب نے جو اسٹرگل کیا اس کے اثرات اب آنے شروع ہو گئے ہیں. 168 روپے سے ڈالر آج 158 پر آ گیا. کیسے نیچے آ رہا ہے؟ 5 پیسے 10 پیسے 5 پیسے 10 پیسے. تو آخر گورنمنٹ، میں پہلی دفعہ ڈالر کو نیچے آتے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنی اسٹرگل پوری کر رہے ہیں. خان صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے کاش میرے پاس نا جادو کی چھڑی ہوتی، میں گھماتا سب ٹھیک ہو جاتا. وہ کہہ رہے اسٹرگل تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے جو آقا دو جہاں ہیں. تو وہ کہتا میں اسٹرگل کر رہا ہوں. اللہ کہتا کوشش کرو، نتیجہ نہ مانگو، نتیجہ تو میرے پاس ہے. تو ہمارے قائد جو کر رہے ہیں نا، مجھے اس کی ذات سے، اس کے ہر عمل سے میں بالکل اپنے دین ایمان سے مطمئن ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں ملک اس سے بہتر اس کا حل ہی نہیں ہے. اور آج خان صاحب کی حکومت ہٹا دیں، کوئی اور آ جائے تو انہوں نے تب بھی یہی کہنا جی وہ خان صاحب کی ایسے مہنگائی آ گئی، وہ ایسی حکومت چھوڑ گئے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں، یعنی ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے رہتے ہیں اور عوام بیچاری کہاں جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے عبدالمجید صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.